منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو افسردہ نہ بن، کیونکہ یہ بھی گزر جائے گا۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر آبلے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں آبلے پڑتے ہیں۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں: اول شرمیلا، دوم عزت کرنے والا، سوم شریف اور بھولا بھالا۔ کچھ لوگ بارش کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو بنا کسی مفاد کسی کی بنجر زمین پر ہریالی کا سبب بنتے ہیں۔ دانا صرف وہی ہے جو بزرگوں کی نصیحتیں غور سے سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ راحت و سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں پوشیدہ ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عروج میں لہجہ دھیما اور نظر نیچی رکھو، ورنہ زوال میں نظر نہیں ملا سکو گے۔ تنہائی کردار کے علاوہ تمہیں ہر چیز مہیا کر سکتی ہے۔ مجھے تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ملا۔ کسی کے عیب نکالنے سے بہتر ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہو گئی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کر لیا تو تمہارے لیے ذلت ہی ذلت اور ہلاکت ہے۔ ناسمجھ اور بے عقل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے، اور عقل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جہاں عقل کی حد ہو وہاں سے دل کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تلاش ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ اگر مرد عورت کے سامنے حسن اخلاق اور عزت سے پیش آئے تو عورت اس مرد کو پسند کرنے لگتی ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا، اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔
دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تمہارے جذبات کو سنتا رہے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہماری قسمت تو نہیں بدل سکتے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو تو یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ 4 باتوں سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ نمبر 2، جب عورت اپنے شوہر کی کہی ہوئی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے۔ نمبر 3، جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے۔ نمبر 4، جب شوہر احساس کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، خیال کرنے والا ہو، اس کے باوجود عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے اور شک کرے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ زہد 4 اشیاء میں ہے۔ اول، کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پاخانہ ہے۔ دوسرے، لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے۔ تیسرے، بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی۔ اور چوتھے، دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے وقت ضرور ملتا ہے، وقت بدلنے کے لیے زندگی نہیں ملتی۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو۔ نمبر 1، جن کو چن لو۔ نمبر 2، جن کو چھوڑ دو۔